فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم
لبثتم إلا قليلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ ایڈجسنٹ حصہ ہم نے پڑھا تھا، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سورہ یونس سے لے کر اور 14 صورتیں آگے شامل ہیں، یہ مکی صورتوں کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کے بعد ایک مدنی صورت ہے سورہ نور، تو گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا ایک جوڑا مکمل ہو گیا، 14 مکی صورتیں اور ایک مدنی صورت۔ ان میں کی یہ صورت ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ قرآن حکیم کے بالکل وسط میں بہت خوبصورت جوڑا۔ ایک کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور دوسری کا آغاز تحمید سے ہوا، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ پھر یہ دونوں صورتیں وہ ہیں کہ جن میں قصہ آدم و ابلیس بھی موجود ہے۔ ان دونوں صورتوں کے آخر میں دو آیات ہیں جو لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا۔ یہ دو آیات جو ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، اور پھر سورہ کہف کی دو آیات قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اور آخر میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ تو یہ وہ مشترک پوائنٹس تھے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں تھیں کہ جو میں نے بالکل ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن یہ کہ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پھر یہ کہ اس سورہ مبارکہ کی شروع کی 6 آیات، آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 7 تک بنی اسرائیل کی تاریخ کے 2 ادوار کا ذکر ہے۔ 2 مرتبہ ان کا عروج ہوا اور 2 مرتبہ زوال ہوا۔ اب تفسیر اس میں اگر میں گیا تو اس میں پھر خاصا وقت اس میں صرف ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو ایڈجسٹ 2 رکوع ہم نے پڑھے تھے وہ ہمارے منتخب نصاب کا بھی بڑا ایک بنیادی درس ہے، دونوں رکوع مل کر ایک درس بنتا ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعلیمات کا کل خلاصہ ان 2 رکوع میں رکھ دیا ہے۔ اب اس حصے میں جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی صرف ان کو سلسلے وار ذہن میں پھر نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلی بات وہ تھی کہ جو ہر نبی اور رسول کی دعوت رہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ دعوت جو ہے توحید کی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی اور رسول حضور کی بعثت چونکہ تمام الہ کافۃ اللہ سے بشیر و نذیرہ ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہ کہ آپ سے پہلے جو رسول آتے رہے وہ خاص متعین اقوام کی طرف آتے رہے، لہٰذا انہوں نے اپنی ہی قوم کے لوگوں کو مخاطب کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تمام رسولوں کا جو ہے پیغام یہی رہا، وہ گویا کہ توحید ہے کہ جو بنیاد بنتی ہے ہر رسول کی دعوت کی۔ لہٰذا یہاں بھی آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات جو یہاں کہی گئی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہی توحید۔ گویا کہ تورات کی تعلیمات ہو، زبور میں کوئی یا صحف ابراہیمی میں تعلیمات موجود ہوں، قرآن کی تعلیم ہو، تو بنیاد تو وہیں سے شروع ہوگی، توحید سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور قرآن حکیم کا یہ مقام وہ ہے کہ جہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اگر والدین کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہے، کہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور جذبات میں آ کر وہ کہیں جو ہے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ بھی کر بیٹھے، تب بھی رد عمل میں تمہاری زبان سے اف تک نہیں نکلنا چاہیے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بیٹا کا دنیاوی مقام پر کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہو، لیکن اپنے والدین کے ساتھ ان کا اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ سعادت مندی، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، انہیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھو کہ اے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرما، جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے، مجھے بال پوس کر جوان کیا ہے، میری اس دنیا میں جو دنیاوی تعلیم ہے، جو دین کا معاملہ ہے، اس تمام نے انہوں نے جو ہے میری تربیت کی ہے۔ اس کے بعد تیسرا حکم تھا ایتاء مال، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے بارے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، کہ جس شخص سے دل کی نرمی جو ہے وہ سلب کر لی گئی تو وہ تو گویا کہ ہر قسم کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔
اب یہ دل کی نرمی ہے، رقت قلبی ہے کہ جو انسان کے اندر اسے آمادہ کرتی ہے اس بات پر ابنائے خلق میں سے، اپنی نوع میں سے کسی کی اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی مصیبت میں ہو، کسی اور فرض کیجئے کسی امتحان میں مبتلا ہے، تو اسے کوئی سرمایہ خرچ کر کے یا اس کی مالی مدد کر کے اسے اس سے رستگاری عطا کرنا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، سورہ بقرہ کے جو آیت نمبر 177 ہے، ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 2، اس میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اس کے فوراً بعد جو ذکر کیا گیا نماز کو بھی مؤخر کیا گیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس کا ذکر آخر میں ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، گویا کہ خدمت خلق کا جذبہ اور اس کے لیے اپنا مال صرف کرنا یہ بنیادی صفت ہے۔ ایتائے مال کا حکم آ گیا، پھر آگے فرمایا گیا بخل سے کام نہ لو، جس کے لیے الفاظ تھے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو، اِلیٰ عُنُقِکَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ یہ معاملہ ہو کہ ان کو بالکل کھول دو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمام راہ خدا میں لٹا کر اس کے بعد خود پچھتانے لگو۔ جذبات کا ریلا کوئی ایسا آیا، کسی واعظ کی فرض کیجئے تقریر سن لی اور اس کے بعد گھر گئے اور جا کر جو کچھ کا جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر صرف اپنی ضرورت کے لیے اگر بہت ہی کم رکھا اور بعد میں پھر انسان جو ہے پچھتاوا اس کو ہونے لگے، تو فرمایا گیا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اس کا نتیجہ یہ نہ نکلو کہ بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو، ملامت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ کہ جو معاملہ ہے وہ بالکل میانہ روی کا ہونا چاہیے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ کا جو فرمایا گیا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، ظاہری چال بھی مراد ہے، اور اس میں پھر یہ کہ ایتائے مال کا جذبہ جو ہے کہ اتنا زیادہ نہ بڑھ جائے کہ خود تمہیں اپنے اوپر پچھتاوا ہونے لگے۔ اس کے بعد پانچواں ذکر تھا اولاد کا قتل، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ وہی تعلیمات ہیں کہ جو ہر نبی اور رسول کی رہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں میں بیان فرما دیا۔ پھر اگلا حکم کیا تھا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، اور ظاہر اس بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کو اس شنیع عمل کے قریب کرتی ہیں، اس کے آگے جو ہے گویا کہ وہ سد لگا دی گئی ہے، وہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ کسی مسلمان معاشرے میں عفت ہے، شرم ہے، حیا ہے، عزت و عصمت ہے، ان چیزوں کی جتنی قدر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر ستر پوشی بھی ہے، پھر اس کے اندر حجابی بھی ہے، اس کے معاملے میں اگر کہیں بے حجابی شروع ہو جائے اور جو ہے وہ پھر ستر جو ہے کھلتے کھلتے آخری حد تک پہنچ جائے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، اور ہماری قوم جو ہے اسی طرف جو ہے اندھی بہری ہو کر اسی طرف دوڑ رہی ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اس عمل شنیع زنا کے قریب کرتی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دور دور جو ہے وہ آڑ لگا دی گئی۔ اس کے بعد قتل انسانی کا ذکر، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ 5 صورتیں کہ جن کا میں نے ذکر کیا تھا، اس کے علاوہ کسی انسانی جان کو طرف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نزدیک انسانی جان اس قدر قیمتی ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس شخص نے بھی کسی انسان کو قتل کیا ناحق، یا یہ کہ زمین میں جو ہے بغاوت اور سرکشی برپا کی، تو اس نے تو گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو کسی ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس کے بعد کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس لیے کہ مال و دولت اس کی محبت ہر شخص میں ہے، اور اگر کہیں فرض کیجئے کہ یتیم بھتیجا ہے، بھانجا ہے، وہ مال و دولت کا اگر فرض کیجئے کہ وارث بن گیا، اب کہیں اس کے بڑوں کی نظر اس کی مال و دولت پر آ گئی اور اسے ناجائز طور پر جو ہے اسے ہڑپ کرنے کی فکر میں ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو۔ اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جو عہد کرتے ہو، اور میں نے عرض کیا تھا کہ عہد بھی 3 قسم کے، ایک عہد وہ ہے جو انسان نے اللہ سے کیا، اہل عدد، ہماری فطرت میں اللہ کی معرفت، اللہ پر ایمان جو ہے گویا کہ موجود ہے، ہر شخص بھی اپنی جو پریشانی آتی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کو بھی اپنے تمام دیوی اور دیوتا جو ہے بھول جایا کرتے تھے، اور کسی بڑی مشکل میں وہ صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ معرفت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، تو لہٰذا ایک عہد وہ کہ جو اللہ کے ساتھ ہر انسان نے کیا، عہد الست۔ دوسرا عہد وہ کہ جو انسان دوسرے انسانوں کو کرتا ہے اللہ کو گواہ بنا کر۔ تیسرا عہد وہ بھی ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، فرض کیجئے کہ کسی اللہ تعالیٰ نے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیا، اس نے اپنی زندگی کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ فلاں چیز بھی غلط ہے، فلاں حرام شامل ہے، فلاں شے جو ہے وہ ناجائز ہے،
فلاں شے ایسی تھی کہ جس کے اوپر میں بے محابہ عمل کرتا رہا، حالانکہ وہ اللہ کی شریعت میں ناجائز تھی، حرام تھی. تو انسان اللہ سے عہد کرتا ہے پروردگار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس کا اعادہ نہیں کروں گا. اب یہ بھی گویا کہ عہد کی اس کی پاسداری وہ بھی مطلوب ہے. اور پھر یہ کہ جو انسان دوسرے انسانوں سے عہد کر لے، خواہ اللہ کو گواہ نہ بھی بنائے، تب بھی یہ تمام چیزیں ان عہدوں کے اندر آ جائیں گی، جس کے لیے یہاں ایک اصطلاح آ گئی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. جو عہد ہے خواہ وہ کتنی ہی اقسام کا کیوں نہ، اس کی پاسداری کرو. اس کے بعد پھر خاص طور پر ذکر کیا گیا ترازو کی ڈنڈی کو بالکل سیدھا رکھو. وہ چیزیں کہ جو وزن کی قبیل کی ہے، جنہیں تولا جاتا ہے، جنہیں ناپا جاتا ہے یا والیوم میں ہے، ان تمام چیزوں کے اندر عدل و انصاف سے کام لو، ورنہ انجام کیا ہوگا؟ سورہ مطففین میں جو فرمایا گیا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہی اور بربادی اور ہلاکت جو ہے وہ گویا کہ ٹھکانہ ہوگی ان لوگوں کی کہ جو کم تولنے والے ہیں، جو ڈنڈی مار جانے والے ہیں، وزن کی چیزوں میں یا پیمائش کی چیزوں کے اندر کہیں کمی کر جاتے ہیں. اس دنیا میں انہوں نے کیا حاصل کر لیا؟ صرف یہ کہ چند ٹکے بچا لیے، لیکن یہ وہ شے ہے کہ جو گویا کہ ان کے بالآخر آخرت میں بہت بڑی تباہی اور ہلاکت کا موجب بنے گی. اس کے بعد پھر ذکر کیا گیا کہ بغیر دلیل اور ثبوت کے کسی شے کو قبول نہ کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس کے بارے میں عام مفسرین نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ کوئی اگر خبر تم تک پہنچی ہے تو جب تک اس کی جو ہے علمی تحقیق نہ کر لو، پوری طرح اس کے جو ہے معاملے کی چھان پھٹک نہ کر لو، اسے آگے بیان نہ کرو. کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جس کے لیے حضور نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے بغیر تحقیق کیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی نفسیات کے اندر یہ چیز جو ہے یہ گویا کہ یہ گندگی اور نجاست موجود ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی بری خبر آپ تک پہنچی تو نہ صرف یہ کہ اسے فوراً مان لیں گے، قبول کر لیں گے، بلکہ اسے آگے بھی نشر کر دیں گے. لیکن اگر کسی کے بارے میں کوئی اچھی خبر آپ تک پہنچی ہے، کوئی مثبت بات پہنچی ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہاں میں تحقیق کروں گا اس معاملے کی. ٹھیک ہے، بات تو آپ نے کہی ہے، اللہ کرے کہ یہ بات اس کے اندر موجود ہو، لیکن اسے قبول کرنے کے اندر انسان جو ہے تامل کرتا ہے، لیکن برائی کو فوراً جو ہے قبول بھی کرتا ہے، اسے آگے نشر بھی کر دیتا ہے. یہ بھی مراد ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اسی رکوع میں آیت موجود ہے کہ اللہ نے یہ سماعت دی ہے سننے کے لیے، بصارت دی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن یہ سماعت اور بصارت صرف سننے، ظاہری سننا اور دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حق بات کو سن کر اس کو قبول کر لینا. جو بات آپ کے کانوں کے رستے آپ کے دل، قلب و ذہن کے اندر منقش ہو جائے تو اس کے پھر علم بردار بن کر کھڑے ہو. پھر انسانوں اور حیوانوں میں تو کوئی فرق باقی نہ رہا. آوازیں سننے کے اعتبار سے تو بہت سے حیوان انسانوں سے کہیں آگے ہیں، بصارت کے اعتبار سے دیکھنے کی جو قوت ہے اس میں پرندے ہمارے سے کہیں آگے ہیں. بہت اونچا اڑتا ہوا عقاب جو ہے زمین پر رینگتا ہوا کوئی چوہا یا کوئی اور چھوٹی سی شے اس کو نظر آ جاتی ہے، جبکہ انسان کی نظر جو ہے اس معاملے میں اتنی تیز نہیں ہے. تو اس حوالے سے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اگر اس وسیع پرسپیکٹو کو سامنے رکھے تو معلوم ہوا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے ہاں مسئولیت کی بنیاد بنیں گی. لا تقف ما لیس لک بہ علم. ان چیزوں کو بروئے کار لاؤ اور گویا کہ جو علمی دلیل اور برہان آپ کو حاصل ہوئی ہے اس کو یہ بغیر کسی بات کے جو ہے اندھے اور بہرے ہو کر اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اس کی پیروی نہ کرو. اس کے بعد آخری بات تھی کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا. اور اس میں یاد ہوگا آپ کو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور نے حضرت ابو دجانہ کو اپنی تلوار عطا فرمائی تھی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ ذرا اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی تلوار ہے، اس کی عزت اور اس کی جسے آپ کہیے کہ اہمیت کو پیش نظر رکھنا. اب جب حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں وہ تلوار آئی تو اب وہ جو ہے بڑی اکڑتی ہوئی چال چلنے لگے کہ گویا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ تلوار عطا فرمائی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اکڑتی ہوئی چال ہرگز پسند نہیں ہے سوائے آج کے دن، اس لیے کہ جب کہیں معاملہ ہو، مقابلہ ہو کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، تو وہاں مسلمانوں کو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر یہ ہوا کرتا ہے جب نظرات نے بھی طواف کیا ہے تو اس میں گویا کہ وہی اس شے کا اظہار ہوتا ہے کہ پہلے 3 چکر جو ہیں اس میں انسان جو ہے ذرا تھوڑا سا تیزی کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ ان 3 چکروں کو، طواف کے 3 اشواط کو بسر کرتا ہے. اس لیے کہ یہاں بھی یہ مراد ہے کہ انسان کے اندر وہ ایک جسے جرت کہیے، ایک بہادری کہیے، اور وہ اکڑ والا اصطلاح جو ہے وہ تو استعمال نہ کیجیے، لیکن یہ کہ بہرحال ولا تمشی فی الارض مرحا، کہیں اگر معاملہ جو ہے کفار اور مشرکین کے ساتھ مقابلے کا ہو تو اپنے اندر جو ہے وہ جواں مردی ظاہر کرنے کے لیے وہ چال بھی چلی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار کیا تھا غزوہ احد کے موقع پر.
اور اس کے بعد آخر فرمایا گیا تھا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ تمام باتیں گویا کہ بھی میں نے یہاں ان کی جو نمبرنگ کی تھی تو 13 باتیں ہیں کہ جن کا حکم دیا گیا ان 2 رکوعوں کے اندر. تو ان تمام کے بارے میں تبصرہ کر دیا گیا کہ یہ اس قبیل کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انتہائی حکمت بھری باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کی. اور پھر اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت یا تورات کے احکامات کے جو ہے جملہ احکامات اس کا گویا کہ خلاصہ ان 2 رکوعوں میں موجود ہے. اب آئیے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں دوہرا کر چیزیں بیان فرمائیں. تصریف کہتے ہیں کسی شے کو پھیر پھیر کر لانا. یہ صرف و نحو کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی. صرف کیا ہے؟ ایک فعل کا مادہ ہے فعل، فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم. وہ ایک مادے سے گویا کہ مختلف اوزان کے اندر جب وہ آ رہا ہے، وہ گردان کی شکل میں آ رہا ہے، اس کا اپنے اصل کے ساتھ کوئی تعلق ٹوٹا نہیں ہے. تو تصریف بار بار گویا کہ نئی شکل میں کسی شے کو، حقیقت وہی رہے گی، تو اسے تصریف کہتے ہیں. تو قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ توحید کے موضوع کو کتنے مختلف اسالیب کے انداز میں قرآن حکیم میں بیان کیا گیا. یہ اپنی جگہ پی ایچ ڈی کا موضوع بن سکتا ہے کہ صرف ایک موضوع توحید کا ہے، اس کو قرآن نے کس مختلف اسالیب کے اندر جو ہے قرآن میں بیان کیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن میں تصریف کی ہے، بار بار لوٹ کر بتکرار و اعادہ چیزوں کو بیان کیا. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کرے. کوئی گویا کہ اس سے اصل شے جو مطلوب ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. خود قرآن میں فرمایا گیا نا، 4 مرتبہ سورہ قمر کے اندر موجود ہے کہ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت آموزی کے لیے بہت سال بنا دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. تو اس اعتبار سے لِيَذَّكَّرُوا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اسالیب میں مضامین کو جو ہے بیان فرمایا ہے، دوہرا کر، تکرار اور اعادہ کے ساتھ. تو کس لیے؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن رد عمل میں ان مشرکین کے اوپر سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہو رہا کہ یہ اور بدک رہے ہیں، ان کے اندر اور نفرت پیدا ہو رہے ہیں. نفور کہتے ہیں کسی شے سے دور ہٹ جانا، بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس اسلوب کی قدر کرتے ہوئے قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرتے، اس سے تذکیر حاصل کرتے، نصیحت آموزی حاصل کرتے. اس کی بجائے ان کا معاملہ کیا ہے؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اس تصریف کا بھی رد عمل ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کے اندر اور جو ہے وہ دوری پیدا ہو رہی ہے، وہ بدک رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں. قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتے، یہ وہ شے ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ توحید اصل بنیاد بنتی ہے، اور انسان کا ذہن جو ہے انہی چکروں میں الجھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مانتا تو اس کائنات کا بنانے والا، اس کا خالق اور مالک تو ایک ہے. اس بات کو تو قرآن میں بھی بیان کیا گیا، میں بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی ان مشرکین سے سوال کیجئے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے. اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا. لیکن شرک کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بہت سی ہستیوں کو گھڑ لیا، عقیدتاً شامل کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں اختیار جو ہے فلاں دیوی کے سپرد کر دیا، فلاں دیوتا کے سپرد کر دیا، فلاں فرشتے کے سپرد کر دیا، فلاں اختیار جو ہے فلاں ولی اللہ کے سپرد کر دیا. لہٰذا یہ ہے کہ شرک کا آغاز ہو رہا ہے. تو فرمایا گیا وَقُلْ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہوتے، كَمَا يَقُولُونَ، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے. کوئی فرض کیجئے کہ دیوی جو ہے دولت کی دیوی کوئی ہے، قحط کا دیوتا بھی ہے، بارش کی کوئی دیوی بھی ہے، اسی طرح ممکن ہے موت کا کوئی دیوتا ہو. یہ تمام تصورات موجود رہے ہمیشہ سے. جہاں چاند اور سورج کو دیوتا مانا گیا، وہاں اس نوع کے دیوتا بھی گھڑ لیے گئے کہ فلاں جو ہے وہ موت کا دیوتا ہے، لہذا موت کے دیوتے کی خدمت میں جب تک یہ قربانی جو ہے کسی نوجوان لڑکی کی پیش نہیں کی جائے گی، وہ اس کا قحط اور اس کا عذاب تم پر نازل ہوگا. فلاں قحط کی دیوی ہے، فلاں جو ہے دولت کی دیوی ہے. ان تمام چیزوں کی جو ہے پوجا ہوتی رہی ہے ہمیشہ سے. تو جیسا کہ کما یقولون، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر یہ کچھ ہوتا تو لازماً وہ ذی العرش، عرش والا جو اللہ ہے اس کائنات کا خالق اور مالک، اس کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے دنیا میں، ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ تختہ الٹ دیا گیا. جو اوپر ٹاپ پر ہے حکمران، اس کے نیچے جن کو انہوں نے اختیار دیے تھے، اب ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو ایبسولوٹ اتھارٹی والا اوپر ہمارا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی سیٹ کو ریپلیس کریں.
لہذا اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، اس کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اگر اور کوئی شریک ہوتے اس کی اس خدائی میں، اختیارات میں، تو اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو یقیناً وہ رستہ پکڑتے، راہ نکالتے، اور گویا کہ مد مقابل بن جاتے ذی العرش کے سامنے، اس عرش کا جو مالک ہے، اس کائنات کا مالک، صاحب عرش، اس کی طرف کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ سرکشی کا اختیار کرتے۔ اور یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ توحید کی جو بنیاد بنتی ہے وہ اس اعتبار سے، جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی بڑی پیاری بات جو ہے سورہ غالباً زمر میں بیان کی گئی، کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو کئی آقا کو اندر مشترک ہے۔ اب اس میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جائے گا کہ اگر صرف ایک آقا کا غلام ہے تو اس کے لیے گویا کہ صرف اپنے ایک آقا کو خوش کرنا ہی بہت کافی ہے، لیکن اگر کوئی غلام ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت سے آقا شریک ہو گئے، اب فلاں کو خوش کرے گا، فلاں نے فلاں حکم دیا، فلاں نے اس کے خلاف دے دیا، تو کیا کرے گا؟ یہ معاملہ نفسیاتی اعتبار سے ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ اگر کہیں ہمارا یہ معاملہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی قحط کا دیوتا جو ہے وہ اگر ناراض ہو گیا، محبت کی دیوی ناراض ہو گئی، اس کی چرنوں میں اگر ہم نے قربانی نہ دی۔ اب مختلف تصورات جو ہمیشہ سے رہے ہیں، جہاں گویا کہ ان گنت قسم کے خدا انہوں نے گھڑ لیے، اس کے مقابلے میں ایک شخص کے جو صرف ایک ہی کا فرما بردار ہے، صرف ایک ہی کی الوہیت میں اپنے آپ کو، عبادت میں اپنے آپ کو دیا ہوا، ایک ہی کی الوہیت کا قائل ہے، اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ رجل متشاکسون فیہ ورجل سلم لرجل، ایک وہ انسان کے جو کئی آقاؤں میں بٹ گیا، اور ایک وہ انسان کے جو صرف ایک آقا کے سامنے جو ہے خدمت کر رہا ہے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ تو انسان عام طور پر اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ اس کے لیے انتہائی سہل طریقہ فطرت کے عین مطابق کیا ہے، وہ صرف ایک اللہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک، اس کا اپنا خالق، اس کا حاجت روا، اس کا فرما بردار، تمام جتنی بھی، جسے آپ کہیے کہ جتنی بھی صفات ہے، تمام کی تمام ایک ہستی میں جمع ہو جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی؟ اس کی بجائے یہ کہ مختلف دیوتاؤں کا تصور، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کہیں جو ہے مجھ سے غصے نہ، فلاں کا قحط نازل نہ ہو جائے، فلاں کا عذاب نازل نہ ہو جائے، تو یہ نفسیاتی کشمکش کے اندر جو انسان مبتلا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے نجات دلانے والی شے کیا ہے؟ صرف ایک اللہ جو رب کائنات ہے، اس کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دے۔ تو اسی منطقی دلیل کو یہاں پیش کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ اگر اور کوئی بہت سے الہ ہوتے تو پھر وہ اللہ کے خلاف جو عالم بغاوت کھڑا کر دیتے۔ سبحانہ، وہ ان تمام تصورات سے پاک ہے، وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اور بہت بلند ہے ان تمام جو نجاستیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے عقائد کے اندر گھڑ لی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اور وہ بہت بلند ہے، بہت طاقت والا ہے، بہت بڑا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ آغاز کا بھی تسبیح سے ہوا، اور تسبیح کے موقع کے موضوع پر قرآن حکیم کی گاڑھی ترین آیت بھی یہی ہے کہ جس کو واقعتاً جس کی گہرائی تک اتر کر اس کو اپریشیٹ کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ان ساتوں آسمانوں اور اس زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اس سے باہر تو ہمارا تخیل اور ادراک جا نہیں سکتا۔ یہ آسمان جو ابھی سماع دنیاوی ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، یہ اصل میں کوئی آسمان نہیں ہے، بلکہ ہماری، جسے آپ کہیے کہ ہماری نظر کی لمٹ ہے، اس وجہ سے ہمیں نیلا نظر آتا ہے۔ باقی یہ کہ کوئی آسمان، یہ کوئی سالڈ شے اوپر موجود نہیں، واللہ عالم۔ ہمارا علم اور ہمارے جسے آپ مادی حواس کہیں گے وہ تو اس سے آگے نہیں جا سکے، لیکن بہرحال اس آسمان اور اس کائنات جس میں ایک ذرے کی بھی حیثیت ہمارے زمین کی نہیں ہے، اس سے باہر تو ہمارا تخیل و ادراک جا نہیں سکتا۔ فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ ساتوں آسمان اور زمین خود بھی اور جو کچھ اس میں موجود ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ جو بات کہی گئی اس تک ہمارے ذہن کی رسائی ہی نہیں ہے۔ آج ہماری سائنس جتنی ترقی کر چکی ہے، اب بھی نئے نئے سیارے دریافت ہو رہے ہیں کہ فلاں سیارہ جو ہے ہم سے اتنے ارب نوری سال کی مسافت پر ہے۔ اب نوری لائٹ ایئر، اس کا تصور کیجئے، اور اس کی دوری کا تصور کیجئے، اور اس کے باوجود ہم ابھی کسی آپ کہیے کہ کسی ایک اینڈ تک نہیں پہنچ سکے۔ ابھی وہ بلیک ہول کا تصور ہی جو ہے مزید آگے ڈیولپ ہو رہا ہے، نئی نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، اور جو موجود ہیں وہ بالآخر جو ہے کہیں بلیک ہول میں جا کر جو ہے معدوم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے صدائے
کن فیک آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ نئی نئی جو ہے کرے تخلیق بھی ہو رہے ہیں. کون تخلیق کر رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں آیات خود ہو رہی ہیں. تو اس زمین و آسمان کی وسعت کا تصور کرو اور اس کے اندر موجود ہر شے، وہ خردبینی کیڑا کہ جس کو آپ خردبین کی مدد سے بھی بڑی مشکل سے دیکھ پاتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. ومن فیہن، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. میں نے عرض کیا تھا تسبیح اصل میں عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، یہاں بھی ترجمہ ہے، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے. پاکی کی بیان کرنا وہی معنی. تسبیح کے معنی کیا ہے؟ سبح یسبح، کسی شے کا اپنی سطح کو برقرار رکھنا، خواہ وہ فضا میں اپنی سطح کو برقرار رکھے ہوئے یا پانی کی سطح پر اگر کوئی چیز تیر رہی ہے وہ بھی سبح یسبح ہوئے، وہ تیر رہی ہے، اپنی سطح برقرار رکھی ہے. سبح یسبح جب آئے گا باب تفعیل میں تو اس کے معنی ہے کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا. کوئی شے ہے، کوئی تصور ہے، کوئی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے تصور باندھا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، اس سے اسے گرنے نہیں دے رہے، اس کے مقام پر قائم رکھا ہوا ہے، تسبیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو مقام عرفہ ہے اس پر اس کو برقرار رکھنا، اس کی ذات کے ساتھ کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کوتاہی، کسی قسم کی کمی کا تصور جو ہے وہ کہیں شامل نہ رکھنا، یہ اللہ کی تسبیح ہے. گویا کہ اللہ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، منزہ ہے، ہر خطا سے منزہ ہے. یہ ہے اصل میں تسبیح. اللہ کی پاکی بیان کرنا. معاذ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تھی کہ جس کو آپ نے دور کر دیا، معاذ اللہ. ہاں وہ نجس تصورات ضرور موجود تھے کہ جو شرک کی بنیاد بنتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات کو بلند رکھنا، اس کو اس مقام عرفہ پر قائم رکھنا، یہ تسبیح ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. یہاں بات ابھی گویا کہ مکمل نہیں ہوئی. اپنی جگہ بات مکمل ہے کہ ان ساتوں آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، بات مکمل ہو گئی. لیکن آگے ایک اور پیرا میں بیان کیا گیا، وہی تصریف، اسی مضمون کو ایک نئے رنگ میں بیان کر دیا گیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا تم تصور کر سکو کہ مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح اور حمد نہیں کر رہی. اب یہ حمد اور تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی زبان دی ہے. اب کئی لوگ وہ ہیں کہ جو کوئل کی آواز میں کوک کے اندر جو ہے وہ بھی حمد کے ترانے سنتے ہیں. اسی طرح جمادات جو ہیں اگرچہ ان کو زبان نہیں دی، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی شے مشکل نہیں ہے. ممکن ہے اللہ نے انہیں بھی زبان دی اور اس کے ذریعے اللہ کی خلاقیت، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہو. اس لیے کہ آگے فرمایا گیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس تسبیح کو سن نہیں سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کا تفقع نہیں کر سکتے. اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان میں وہ صلاحیت نہیں رکھی کہ جو یہ درخت ہیں ان کے پتے اللہ کی حمد و تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی جو ہے تسبیح کر رہے ہیں، پہاڑ کر رہے ہیں. یہ بات تو قرآن میں موجود ہے نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کے ترانے الاپا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے اور تمام وحشی جانور بھی، حیوانات بھی ان کے ساتھ لے میں لے ملا کر جو ہے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے. تو انہیں شیر کا دہاڑنا ہو یا یہ کہ کسی بھی اور حیوان کی آواز ہو تو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کا تفقع نہیں کر سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے. یا سائنٹیفک اگر زبان میں بات کروں تو ہماری جو ایئر ڈرم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ اتنے ڈیسیبل سے لے کر اتنے ڈیسیبل کے درمیان کوئی آواز ہوگی تو وہ سن لیں گے. اب یہ الٹرا سونوگرافی جو ہے وہ کیا ہے؟ آواز ہے. جو الٹرا ساؤنڈ کروا لیں وہ اصل میں آواز کی لہریں ہیں، لیکن ہمارے کان نہیں سن سکتے، اس لیے کہ وہ جو فریکوینسی اللہ تعالیٰ نے جو لمٹ ہمارے کانوں میں رکھی ہے وہ اس سے نیچے کی فریکوینسی کی شے ہے. اسی طرح وہ آواز جو اس فریکوینسی سے اوپر ہے وہ بھی ہمارے کان نہیں سن سکتے. تو اتنی محدود سا ایریا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایئر ڈرم میں رکھا ہے اس کو گویا کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ اس فریکوینسی کے دائرے کے اندر اگر کوئی آواز ہوگی تو اس کو تو تم پہچان سکتے ہو، آواز جو ہے تمہاری سماعت سے ٹکرا کر آگے وائبریٹ کر کے تمہارے دماغ تک پیغام پہنچا دے گی کہ آواز آ رہی ہے. لیکن اس سے اوپر اور نیچے کا تو معاملہ نہیں ہے. تو فرمایا گیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو زبان دی ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، قرآن میں موجود ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اس کی ایک اور تعبیر بھی کی گئی کہ ایک تسبیح قولی ہے کہ کوئی شخص جسے اللہ نے انسانوں میں، حیوانات میں انسان ہے
کہ جو گویا کہ اپنے ما فی الضمیر جو ہے دوسرے تک پہنچا دیتا ہے بہت ہی سہل انداز میں۔ اسی لیے انسان کو عام طور پر حیوان ناطق کہتے ہیں کہ باقی تمام چیزیں تو اس میں حیوان والی ہیں، اس کے اندر پیٹ بھی لگا ہوا ہے، سیکس بھی ہے، پھر اور بھی جتنی بھی حیوانی جبلتیں ہیں انسان میں موجود ہیں۔ ہاں اس میں اور حیوان میں یہ فرق ضرور ہے کہ انسان جس طرح سہولت کے ساتھ اپنا ما فی الضمیر زبان کے ذریعے اظہار کر دیتا ہے، حیوان نہیں کرتے، لہذا انسان کو حیوان ناطق کہہ دیا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں بہرحال یہ گریڈیشن بھی ہے، لیکن حیوانوں کو بھی اللہ نے زبان دی ہے، وہ بھی کوئی اظہار کرتے ہیں، خواہ وہ اونٹ کا جو ہے کوئی جو ہے بلبلانا ہو، یا یہ کہ گھوڑے کا ہنہنانا ہو، یا سانپ کا پھنکارنا ہو، یا کسی کوئل کی یا پرندے کی بہت ہی جسے آپ کہیے کہ مدھر سی آواز ہو جس کو سن کر انسان مست ہو جائے، یا یہ کہ کوئی چشمہ گر رہا ہے تو اس میں جھرنے کے اندر جو ہے آپ کو آواز پیدا ہو رہی ہے، اس سے انسان جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو تسبیح قولی کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی زبان دی ہے اپنی زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرے۔ اس کے اندر جنات بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے، حیوانات میں انسان بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے۔ اور یہ تو ہے قرآن حکیم میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے تخلیق کی تھی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے پروردگار ہم موجود ہیں تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے۔ اس کائنات کا تو کوئی چپا ایسا موجود نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا ہو۔ فرشتوں نے یہ جواب دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، جنات میں بھی جو نیک ہے فرما بردار ہیں وہ کرتے ہیں، اور حیوانات کو بھی جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ تسبیح قولی ہے۔ ایک تسبیح حالی ہے کہ کوئی شے اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میرا خالق اور مالک اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، اتنی عظیم الصفات ہے کہ اس کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی کمی سے پاک ہے، وہ اپنے وجود سے اس بات پر گواہ ہے۔ یہ تسبیح حالی ہے۔ آپ نے کوئی بڑا خوبصورت پھول دیکھا، فرض کیجئے کہ پہاڑی علاقے میں گئے ہوئے تھے، آپ کہیں بیٹھے ہیں، اگر اچانک آپ کو ایک چھوٹا سا رینگتا ہوا جو ہے کوئی شے نظر آئی انتہائی حسین، جو آپ نے کہیں اپنی شہری زندگی میں دیکھی نہیں، اور اس کے اندر جو رنگوں کا امتزاج ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کا کمپیوٹر جو اس کو سکین نہ کر سکے، وہ کہاں سے آ گئے؟ اب وہ اپنے وجود سے اپنے خالق اور مالک جس نے اس کی تخلیق کی ہے اس کی گویا کہ عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ تسبیح حالی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے اپنے بنانے والے، اپنے سانے، اپنے خالق کی جو ہے تسبیح کر رہی ہے، اگرچہ وہ زبان نہ بھی استعمال کر رہی ہو، لیکن قرآن میں تو یہاں موجود ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے ایسی جو اس ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے کہ جو ایگزمپٹڈ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمہارے کانوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو گویا کہ سن کر اسے تو آگے اپنے دماغ تک پہنچا سکو، یا یہ کہ بہرحال اور اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اس کا ورژن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے اپنے خالق اور مالک اور اپنے سانے، اپنے تخلیق کرنے والے کی تعریف اور حمد کر رہی ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقینا اللہ تعالی حلیم ہے، کمال تحمل والا ہے۔ کس معنی میں؟ کہ انسانوں کی سرکشی اور بغاوت اور ان کی معصیت کے اندر لتھڑے ہوئے ہونے کے باوجود اس دنیا میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے پوری قوم کے اوپر عذاب استیصال آئے، آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے، خسف بھی ہو گیا، پوری زمین شق ہوئی اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس کے اندر دھسا دی گئی، اوپر سے زمین جو ہے پھر برابر کر دی گئی۔ مجھے یاد آیا کہ جو 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا تو بعض جو عینی شاہد تھے ان کا یہ بیان ہے جو ان علاقوں میں رہتے تھے، آزاد کشمیر کے علاقوں میں، کہ ہمارے جو بچ گئے بہرحال بہت سے، غالباً لاکھوں کی تعداد تھی کہ جن کی ہلاکتیں ہوئیں، جو اپنی نگاہوں کا تجربہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اچانک پہاڑ نے جھرجھری لی اور پوری جو ہے فضا جو ہے گرد آلود ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے جو دیکھا تو ہمارے سامنے جو ایک گاؤں پوری بستی موجود تھی اس کا وجود ختم ہو گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا کہ پہاڑ جو ہے پھٹا ہے اور پوری کی پوری بستی اس کے اندر جو ہے خسف کر دی گئی، اور اوپر سے پھر چٹیل پہاڑ، اور ظاہر ہے کہ جھرجھنانے کی وجہ سے وہ پتھر جو ہے اوپر سے لڑکے ہیں، زمین وہ جو ہے پورے مٹی آ کر اوپر سے بالکل جو پہاڑ جو ہے بالکل سپاٹ ہو گیا، اور وہ بستی کے جو وہاں موجود تھی معدوم ہو گئی، معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب قوموں پر اس شکل میں بھی آیا۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہ کان حلیما غفورا، وہ تو بہت برداشت کرنے والا ہے، بڑا تحمل فرمانے والا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حضور نے فرمائی تھی کہ اگر اس دنیا و ما فیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کی شان حلیمی ہے۔
ہم اپنے اوپر بھی غور کریں تو کتنے بڑے بڑے گناہوں کے ہم مرتکب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ تو نہیں آتی. کتنے بڑے دھوکے دے جاتے ہیں، کتنی بڑی غلط بیانی کرتے ہیں، کیسے کیسے اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، میں بھی انہیں ڈھیل دیتا ہوں، فوراً نہیں پکڑتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان حلیمی ہے جس کا ذکر کیا گیا، انہ کان حلیما غفورا، وہ انتہائی حلیم ہے، تحمل کرنے والا ہے، غفورا اور بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن کی قرأت کرتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اللہ کے ماننے والے تو ان میں بہت سے تھے، لیکن ساتھ اور بہت سی دیویوں اور دیوتا انہوں نے گھڑ لیے تھے. لیکن ایمان بالآخرت کا یقین اور اس کے اوپر جو ہے ایک جزم اور وہ کیفیت جو دل کے یقین والی ہے، وہ اکثر و بیشتر کو، ہم میں سے اکثروں کو حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے اوپر تو سب سے بڑی دلیل یا سب سے بڑا مظہر ہمارے اعمال ہے، ہماری سیرت و کردار ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اگر کوئی شخص یتیم کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ اسے آخرت پر یقین نہیں ہے. کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا کہ جو آخرت کو، جزا و سزا کے دن کو جھٹلا رہا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. تو یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ان کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے، ان کے مال پر غصب کر دیتا ہے، ان پر قبضہ کرتا ہے، جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مظاہر بنتی ہیں انسان کے یقین کی. تو فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے نبی جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھ کر سناتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صرف ان کی حصے سماعت کو کہیں جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ اس کی جو ہے لطف اندوزی کے لیے نہیں، بلکہ ایک میسج ہے قرآن کے اندر. اے نبی جب وہ اس میسج کو آپ ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان کے مابین، آپ کے سے مراد کیا ہے؟ جو پڑھنے والا ہے، جو قرآن کے الفاظ ہیں، الفاظ تو وہ سن رہے ہیں لیکن اس کا جو اصل میسج ہے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. یہ اصل میں پردہ ہے کہ جو انسان کی نفس پرستی کی وجہ سے انسان اور اللہ کے پیغام کے درمیان آڑے آ جاتا ہے. اور یہ معاملہ صرف مشرکین کا نہیں، مسلمانوں کا بھی ہے. اس لیے کہ انسان اگر اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پاؤں تلے روندنے لگے، اس کے احکامات بجائے کہ فرما برداری والی روش اختیار کرے، اللہ کا سرکش اور باغی بن کر کھڑا ہو جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نفس پرستی کی وجہ سے وہ بھاری اور دبیز پردے اس کے درمیان اور اس قرآن کے درمیان حائل ہو جائیں گے. یہ فرمایا گیا جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. وہ کہ تنا ہوا پردہ جو ہے حصی آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ سب سے بڑی وہ دلدل گناہوں کی، وہ نفسانی خواہشات کے جس کے چنگل سے آزاد ہونے کو تیار نہیں ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ جو پاؤں کی بیڑی بن گئے. ابو جہل کا معاملہ یہ تھا کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آج تک کبھی کسی کو ان سے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، تو اس نے اس بات کی نفی کی کہ نہیں، میں نہیں کہتا کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ میں اگر ان پر ایمان لے آیا تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ میری چودراہٹ تو ختم ہو گئی، میری سیادت ختم ہو گئی، میں ایک بہت بڑا جتھا ہے جس کا میں گویا کہ جسے آپ کہیے اس کا فرما رواں، اسے لیڈ کرنے والا ہوں. میرے نیچے کئی لوگ موجود ہیں جو میرے جسے آپ کہیے کہ چشم و ابرو کے اشارے پر اپنی جان تک میرے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں. اگر میں محمد کی غلامی میں شامل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو یہ تمام چیزیں مجھ سے نکل جائیں گی، میرے ہاتھ سے نکل جائیں گی. میں خود کسی کی غلامی میں کیوں آؤں؟ یہ سب سے بڑی بیڑی تھی جو گویا کہ یہاں کی ایک سیادت تھی، یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے اس کے، وہ بیڑی بن گئے. یہ ہے اصل میں وہ کہ حجاب مستورا، کہ وہ پردہ کہ جو نظر نہیں آ رہا، لیکن نفسانی خواہشات ان کا اس درجے غلبہ ہو جانا انسان کے اوپر کہ اللہ کا پیغام اور اس قرآن اور اس کے درمیان گویا کہ ایک نہ نظر آنے والا پردہ قائم ہو جاتا ہے. اور اسے منسوب اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی شے بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اللہ نے جو آزادی دی ہے کہ کس رستے کو اس نے اختیار کرنا ہے، یہ آزادی اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا جبر نہیں ہے. اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، چاہے یہ کہ کفران نعمت یا اللہ کے سرکش اور باغی بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے. باقی یہ کہ جو شخص اس برائی کے رستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے صد نہیں باندھتا.
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اگر کوئی شخص عسرا ہی کے اوپر چلنے کے لیے جو ہے وہ اسی کے اوپر ارادہ کر چکا ہے، تنگی والا رستہ، گناہوں پر مشتمل رستہ، اللہ کی بغاوت اور سرکشی پر مشتمل رستہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اس رستے کو آسان فرما دیتا ہے، اللہ کی سنت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی آزاد رائے سے اس رستے کو اختیار کیا، لیکن میں نے پھر اس کے لیے ان کے لیے اس رستے کو کھول دیا۔ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا۔ وہی مضمون ہے کہ جسے ایک اور اسلوب میں بیان کیا گیا، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس کی دو مثالیں ابھی آپ دیکھ چکے، ایک ہی آیت کے اندر ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ سان و آسمان اور زمین کے درمیان کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، آگے اسی مضمون کو ایک نئے اسلوب سے لے کر آئے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو اس کی حمد کے ساتھ۔ اسی طرح یہاں فرمایا گیا کہ ان کے درمیان ایک حجاب کے جو نظر نہیں آ رہا، جو مستور ہے، وہ تو ہم قائم کر دیتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں کے اوپر ہم ایک غلاف ڈال دیتے ہیں۔ اکنہ یہ وہی دبیز غلاف، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کا اصل منبع اور سرچشمہ جس کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا تقویٰ ایمان ہے، التقویٰ ہا ہنا، ایمان کا مبدا اور ایمان کا سرچشمہ جو ہے تو انسان کا دل ہے، تو یہ دل ہے کہ جس کے اوپر وہ دبیز پردے ہم حائل کر دیتے ہیں، وہ نفس پرستی کی وجہ سے آزادانہ اختیار انہوں نے معصیت والی زندگی کا کیا، اس کی بنیاد کے اوپر ان یفقہوا، کہ وہ اس قرآن کے پیغام کو، اس کے میسج کو سمجھ سکے، وفی آذانہم وقرا، اور پھر یہ کہ ہم ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ ڈال دیتے ہیں، آواز تو سن رہے ہیں قرآن کے الفاظ کی، لیکن یہ کہ اس کا میسج جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے کہ نفسانی خواہشات کے اتنے دبیز پردے حائل ہو چکے کہ اسے پینیٹریٹ نہیں کر پا رہا۔ اصل مفہوم اس کا یہ ہے۔ اب اسی مضمون کو ایک اور جگہ غالباً سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَقَوْلُنَا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے دل جو ہیں بہت ہی دبیز پردوں کے اندر ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہہ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آباء و اجداد جس دین کے اوپر قائم رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین کے اوپر پایا، ہم اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا یہ کہ ہمارے دل جو ہے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہیں، غلافوں کے اندر ہیں، تمہاری یہ باتیں جو نیا دین تم لے کر آئے ہو یہ اس کو پینیٹریٹ کر کے اندر تک نہیں جا سکتے۔ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اسی بات کو سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں ایسے محفوظ قلعوں کے اندر ہیں، ایسے محفوظ غلافوں کے اندر ہیں، ایسی مضبوط کورنگ کے اندر ہیں کہ تمہاری ہم نئے دین کی طرف دعوت جو ہے ان ہمارے دلوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کی طرف سے گویا کہ اپنی ایک بات آ گئی، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر بڑے دبیز غلاف اور کورنگ جو ہیں وہ لگا دی ہیں، ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، کہ وہ اس کو اب سمجھ نہیں پاتے اور ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ ڈال دیے گئے۔ اسی بات کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، طبع اللہ علی قلوبہم، یہ بھی قرآن میں کہا گیا اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی ہے، سر بہ مہر کر دیا۔ جس طرح کسی شے کو جو ہے آپ نے بڑی کسی مضبوط کورنگ کے اندر لفافے میں ڈالا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ لاکھ جو ہے اس کو پگھلا کر اوپر سٹیمپ کر دیا، اب گویا کہ کوئی شے نہ اندر جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے۔ باہر جو دعوت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ان کے اوپر اثر اس لیے کر رہی کہ وہ گناہوں اتنے دبیز ہو چکے ہیں، مشرکانہ اعتقادات اتنے دبیز ہو چکے ہیں کہ وہ اندر پہنچ نہیں سکتے۔ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو اب کیسے ممکن ہے؟ یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ تو وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں، اس واحد رب کا، وحدہ، کہ جس کا اور کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، جس کا اختیارات میں اور کوئی جو ہے سانجھا نہیں ہے، تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب یہ بات سنتے ہیں قرآن کی تو وہاں سے جو ہے پیٹھ موڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ بات تو قبول کرنے کو تیار نہیں، ان کی تو پوری، جسے آپ کہیے کہ ان کا تو پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ تعمیری انہی باتوں پر ہوئی ہے کہ فلاں فلاں شے کی دیوی ہے، فلاں فلاں شے کا دیوتا ہے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں یہ نہ ہو جائے۔ ان کی تو تمام کی تمام، جسے آپ کہیے مذہبی عمارت جو ہے وہ ان ستونوں کے اوپر قائم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس رب کا ذکر کرتے ہیں جو وحدہ ہے، یا خاص طور پر الفاظ کو نوٹ کیجئے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ،
جو واحد ہے، جس کا اور کوئی شریک نہیں ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو بھاگ جاتے ہیں اپنی پیٹھ موڑ کر وہاں سے، اس بات کو ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں۔ ہاں آتے ہیں، بڑے وفد بنا کر حضور کے پاس آتے تھے کہ اے محمد ذرا اس بات کے اندر تھوڑی سی نرمی اختیار کرو کہ اللہ نے یہ اختیارات دے دیے ہیں، جس طرح بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑی مملکت ہے، اس کا پوری کی پوری ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اب ایک انسان نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے انسان کے اوپر ہی اللہ کو گویا کہ اپنا جو ہے خیولہ قائم کر لیا، جس کو قرآن میں کہا گیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انسانوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کو بھی اسی طرح کا بادشاہ سمجھا جیسا کہ ان کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور بڑی سلطنت کے بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اکیلا تو ان تمام چیزوں کو نہیں سنبھال سکتے، لہٰذا وہ مختلف اختیارات جو ہیں، فلاں فلاں شے کا وزیر ہے، فلاں فلاں کا مشیر ہے، فلاں فلاں کا وزیر ہے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی گنجائش پیدا کرو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ تو چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دین میں ذرا سی نرمی اختیار کریں تو یہ بھی آپ کے سامنے نرم پڑ جائیں گے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس یہاں معاملہ کسی نرمی کا نہیں، یہاں معاملہ اصول کا ہے، بنیاد کا ہے۔ وحدہ، وہ اللہ کے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، اکیلا ہے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ بات اس کو ان کو قبول نہیں ہے، وہاں سے پیٹھ موڑ کر جو ہے بھاگ جاتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ سنتے ہیں کہ جب کہ یہ آپ کی طرف کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں، بظاہر آئے ہیں اور آ کر سوال کیا ذرا بتاؤ کہ تمہارا رب کے بارے میں کیا تصور ہے، تمہارا قرآن کیا کہتا ہے۔ اب حضور جب قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو بظاہر الفاظ تو سن رہے ہوتے تھے اور متوجہ بھی ہوتے تھے۔ یستمعون، استماع کہتے ہیں کسی شے کا متوجہ ہو کر کسی شے کو سننا۔ اذ یستمعون الیک، جو بظاہر نظر آنے میں آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر نجوا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں۔ اگرچہ ان مشوروں میں یہ بات بھی آتی ہے اور متعدد روایات موجود ہیں کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو بات کہتے ہیں بھئی بات جو محمد کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ تو ہماری فطرت کو بات اپیل کرتی ہے، واقعی یہ جو ہمارا آبائی دین ہے اس کی کوئی جو ہے جسے آپ کہیں تار و پود جو ہے مستحکم نہیں ہے، بات یہی ہے جو صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہی ویسٹرن انٹرسٹ، اپنی آبائی دین کی خلاف ورزی کرنا، اسے چھوڑ کر کسی نئے دین کو کی جو ہے اختیار کر لینا، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو محمد کی غلامی میں دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ تو بظاہر اذ یستمعون الیک، جبکہ بڑی استماع کے ساتھ، بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کیا کچھ ہے، کیا خدبد ہو رہی ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جبکہ وہ نجوا کر رہے ہوتے ہیں۔ نجوا کی اصطلاح خاص طور پر جماعتی زندگی کے لیے بڑی اہم ہے کہ جہاں کہیں کسی کو اگر فرض کیجئے اختلاف ہو گیا تو اب گویا کہ وہاں سے الگ ہو کر اپنے دوسروں کو ساتھیوں کے ساتھ اس کو پروپیگیٹ کرنا، اور جو بھی آپ کا امیر ہے، اس زمانے میں بھی ظاہر ہے حضور نے اگر کسی کو امیر بنایا تو اس کے خلاف سرگوشیاں ہو رہی ہے، اس کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، یہ تو اس قابل نہیں ہے، اس کے اندر فہم کی کمی ہے، اس کے اندر اس معاملے میں سمجھ میں جو ہے یہ معاملہ، یہ ہمارا تجربہ ٹھیک نہیں رہا۔ اس حوالے سے ان باتوں کا ایک دوسرے کے اندر پھیلانا یہ نجوا ہے۔ سورہ مجادلہ کے اندر وہ اگرچہ ہے 28ویں پارے میں، بہت بعد میں آئے گی، لیکن اس مضمون کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کھولا گیا کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، وہاں منافقین کا ذکر کیا گیا کہ جب یہ باہم نجوا کر رہے ہوتے ہیں اور اگر یہ 3 افراد نجوا کریں، سرگوشیاں کریں، پلاننگ کریں حضور کے خلاف، صحابہ کے خلاف، تو یہ نہ سمجھے کہ چوتھا وہاں اللہ موجود نہیں ہوتا، اللہ موجود ہوتا ہے۔ وہاں نجوے کی ایک ڈائمنشن یہ بھی رکھے، اگر اللہ پر ایمان ہے تو اگر تم کہیں سرگوشیاں کر رہے ہو، پلاننگ کر رہے ہو حضور کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ موجود ہوتا ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جب یہ باہم نجوا کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، جبکہ یہ ظالم بالآخر نتیجہ کیا نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تم سوائے ایک ایسے انسان کی کہ جو سحر زدہ ہو چکا ہے، جس میں معلوم ہوتا ہے کوئی آسیب آ گیا ہے۔ حالانکہ بڑے ہمارے جو ہے آنکھوں کی چشم و چراغ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق اور الامین کا خطاب ہم نے دیا تھا، لیکن یہ کہ زمانے کی گردش ہے، کوئی آسیب کا سایہ ان کے اوپر آ گیا، بڑی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ سب سے بڑی بات، ہمیں ہمارے آبائی دین سے متنفر کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کہتے ہیں مسحورا، ان کے اوپر تو کہیں کوئی جادو ہو گیا ہے، کہیں کسی آسیب کے زیر اثر آ گئے، کہیں مجنون ہے، کسی جن کا سایہ پڑ چکا۔ تو اس حوالے سے حضور کی بات سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور بظاہر بڑے متوجہ ہو کر بات سنتے بھی ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکالتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم اگر کہیں ان پر ایمان لاؤ گے تو نہیں پیروی کرو گے مگر ایک ایسے شخص کی کہ جو سحر زدہ ہو چکا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔
کیا نتیجہ نکالا انہوں نے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ حضور کی تو آغاز وحی سے پہلے کی 40 سالہ زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے ہے۔ کسی کو کوئی جھوٹ کے معاملے میں، کوئی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں تجربہ ہوا ہو، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کی ہو، وہ وعدے وہ شاید آپ کو واقعہ یاد آ گیا ہوگا کہ جو ہم نے کہیں 8ویں 10ویں کی جماعت میں پڑھا تھا کہ حضور نے کہیں کوئی لین دین کا معاملہ تھا، ابھی آغاز وحی نہیں ہوا تھا، آپ تجارت کرتے تھے، ایک کہیں کسی یہودی کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، ظاہر ہے مشرک کی ابھی اس وقت تک تو چونکہ حضور پر ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا، لہٰذا یہ آپ جو ہے پابندیاں لگا دیجئے کہ اس وقت کوئی مسلمان یا مومنی بھی موجود تھے، تو کسی کے ساتھ کوئی بات ہوئی تو حضور نے، اس شخص نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور یہ بقیہ رقم لا کر آپ کو دیتا ہوں۔ حضور کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا کہ آپ ذرا بس یہیں ٹھہریے، میں ابھی جا کر واپس آتا ہوں۔ حضور وہاں کھڑے رہے، روایات میں ہے کہ 3 دن آپ وہاں سے نہیں ہلے، سوائے یہ کہ ممکن ہے کہ جو حوائج ضروریہ اس کے لیے کہیں قریب تشریف لے جاتے ہوں، لیکن اس کے علاوہ آپ وہاں موجود رہے۔ اب 3 دن کے بعد کہیں اس شخص کو یاد آیا کہ میں نے تو آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، پہنچا تو حضور وہی موجود تھے۔ اب ممکن ہے کہ یہ واقعہ مدینہ کی بستی کے کہیں، مکہ کی بستی کے کہیں باہر ہو، اس لیے کہ مکہ تو ویسے ہی بہت چھوٹا سا شہر تھا، وہاں وعدہ کر کے اس طرح بھول جانا اور کسی شخص کا اس مقام کے اوپر 3 دن تک موجود رہنا، لیکن یہ واقعہ آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اب یہ اس زندگی کا واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز وحی سے پہلے کی زندگی تھی۔ اس حوالے سے گویا کہ ان کی بدنصیبی سمجھیے، ان کی بدقسمتی سمجھیے کہ حضور کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ یہ مسحور ہیں، ان کے اوپر کوئی آسیب ہو گیا، کسی جن کے سائے کے زیر اثر آ گئے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، اور ایک شخص نے ساحر کذاب بھی کہا، وہ جادوگر کے جو جھوٹا ہے۔ حالانکہ یہ تو وہ معاملہ جو ہے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جو ہے سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، کذاب، یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، آپ کے لیے یہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، گویا کہ بین السطور یہ ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ تو صبر سے کام لیجئے، جو باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ صبر سے کام لیجئے۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اب یہ گویا کہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب ان میں سے استطاعت نہیں ہے کسی کو کہ اس رستے پر آ سکے کہ جو توحید کا رستہ ہے، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں۔ بس وقت ہمارا ختم ہوا، میرا خیال ہے یہیں ہم اب بریک لگاتے ہیں۔ ابھی اگرچہ 5واں رکوع مکمل نہیں ہوا، لیکن ہم 9 آیات پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ بقیہ حصہ جو ہے اگلے اتوار کو زیر درس آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ اس میں جو میسج ہمارے لیے ہے اس کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمیں عمل پر آمادہ فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔